بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی اسمارٹ اسکول سے سید احمد خان کیمپس 1 کی جانب سے جماعت ہفتم کے طلبہ و طالبات کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جس نظم کی ویڈیو میں بنا رہی ہوں اس کا نام شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی کی اس سے پہلے بھی میں 2 ویڈیو بنا چکی ہوں۔ پہلی ویڈیو میں نے اس کی تشریح مکمل طور پر آپ کو سمجھائی تھی تاکہ آپ اس کا خلاصہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ دوسری ویڈیو میں نے اس کا مرکزی خیال سمجھایا تھا آپ لوگوں کو۔ آج کی جو ویڈیو ہے یعنی نظم شہد کی مکھی کی تیسری ویڈیو مشقی سوالات سے متعلق ہے۔ نظم شہد کی مکھی کے مشقی سوالات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 112 پر موجود ہیں۔ سوال نمبر 1 دیا گیا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ عزیز طلبہ، اس سوال میں 4 سوال دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں 4 سوال دیے گئے ہیں جس کے آپ کو مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں، اور یہ سوالات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 112 پر موجود ہیں۔ میں ایک ایک کر کے تمام سوالات دہراؤں گی اور ان کے جوابات آپ کو بتاؤں گی۔ سوال نمبر 1 ہے، شہد کی مکھی کیا کام کرتی ہے؟ اس کا جواب ہوگا، شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی پھرتی ہے اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، وہ باغ میں کیوں اڑتی پھرتی ہے؟ اس کا جواب ہوگا، شہد کی مکھی باغ میں اس لیے اڑتی پھرتی ہے تاکہ پھولوں سے رس چوس کر اکٹھا کرے۔ سوال نمبر 1 کا حصہ 3، شہد کی مکھی اپنے چھتے میں کیا کرتی ہے؟ جواب ہوگا، شہد کی مکھی اپنے چھتے میں پھولوں کا رس جمع کرتی ہے اور پھر اس رس کی مدد سے شہد تیار کرتی ہے۔ یہ سوال نمبر 1 میں موجود تیسرے سوال کا جواب تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، شہد غذا ہے یا دوا؟ اس کا جواب ہوگا، شہد غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اسے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھے سوال نمبر 1 میں موجود 4 سوالات کے مختصر جوابات۔ اب اسی صفحے پر یعنی صفحہ نمبر 112 پر سوال نمبر 2 دیا گیا ہے، جس میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے چسکا ہو اگر تم کو بھی کچھ علم کے رس کا کہہ کر طالب علموں کو کیا سمجھانا چاہا ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر۔ اس کا جواب اس طرح ہوگا، علامہ اقبال نے یہ کہہ کر طالب علموں کو یہ سمجھانا چاہا ہے کہ اگر انہیں بھی علم کے حصول کی شدید خواہش ہو جائے تو وہ بھی علم حاصل کر کے نمایاں کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی صفحے پر سوال نمبر 3 میں کہا جا رہا ہے کہ شہد کی مکھی کی جستجو طالب علموں سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اس کا جواب ہوگا، اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عظمت علم کی بدولت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اور انہیں علم کی بدولت ہی فرشتوں پر فوقیت اور برتری حاصل ہوئی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ شہد کی مکھی سے سبق حاصل کرے اور علم کی شمع کو ہمیشہ اپنے اندر روشن رکھیں۔ جستجو اور علم ترقی کا راستہ کھولتا ہے۔ سوال نمبر 4 میں ایک شعر دیا گیا ہے، اس شعر کی تشریح آپ کو کرنی ہے۔ وہ سوال میں آپ کو نہیں کرا رہی ہوں کیونکہ میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو اس کی تشریح سمجھائی ہوئی ہے، وہ آپ خود کریں گے۔ سوال نمبر 5 کی طرف آئیے۔ سوال نمبر 5 میں کہہ رہے ہیں کہ نظم کے جس شعر میں شہد کے فوائد بتائے گئے ہیں وہ شعر تحریر کیجیے۔ بہت ہی آسان ہے، اگر آپ نے نظم پڑھی ہے تو آپ بآسانی بتا سکتے ہیں وہ شعر یہ ہے، انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے دوا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی۔ یہ وہ شعر ہے جس میں شہد کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، علم کے جن فائدوں کا ذکر اس نظم میں ہے وہ لکھیں۔
علم کے فائدے آپ سب کو معلوم ہے، مختصر طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ علم کے جن فائدوں کا ذکر اس نظم میں کیا گیا ہے وہ یہ ہیں کہ علم کی بدولت انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت اور برتری حاصل ہوتی ہے۔ علم کی بدولت ہی انسان کی عقل روشن ہوتی ہے اور اس کی صفائی ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے ہی انسان مختلف کارنامے سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ علم کے وہ فائدے ہیں جن کا علامہ اقبال نے اس نظم میں ذکر کیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح ہماری یہ نظم شہد کی مکھی سوال جواب، تشریح اور خلاصے کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے، جس میں نے مرکزی خیال بھی کرا دیا ہے آپ کو۔ امید ہے آپ لوگوں نے تمام کام اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور کر بھی لیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔